بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I welcome all of you to the brand new series especially launched in Ramadan for all of you, Tales of Excellence. جیسا کہ آپ کو پتا کہ پہلی ایپیسوڈ میں میں نے the greatest صحابی that ever lived ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لائف پر ایک نظر دوڑائی تھی. اور ایز آئی سیڈ کہ دیر از سو مچ اباؤٹ ہم, دیر از سو مچ ٹو لرن فرام ہم کہ 30 منٹ کی ایپیسوڈ جسٹس نہیں کرتی. بٹ مائی انٹینشن ٹو لانچ دس سیریز از ٹو گیو دس میسیج ٹو دا یوتھ کہ چلو ایک کرسری سی لک ہم ان کی زندگیوں پر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں ایسی کیا خاص بات تھی اور ان سے ہم کیا ویلیویبل چیزیں لرن کر سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے ابو بکر صدیق کی لائف, تو میں ہر نئی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ جس صحابی پہ میں نے بات کی ہوگی ان کی لائف سے ایک ٹاپ کا لیسن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو مجھے بہت فائدہ دیتا ہے. دیکھیں, جہاں تک ابو بکر صدیق کی بات ہے تو دا گریٹسٹ تھنگ دیٹ آئی لرن فرام ابو بکر صدیق از a soft heart and forgiveness, because Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu even forgave that person, that relative جس نے ان کی بیٹی پہ الزام لگایا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ پہ واقعہ عفق کی بات کر رہا ہوں, اور اس شخص نے, وہ شامل تھا منافقین کے ساتھ, وہ شخص ان کا جو ریلیٹیو تھا, لیکن ابو بکر صدیق نے پہلے تو اسے چیریٹی دینا بند کر دی جو وہ دیتے تھے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی لوگوں کو معاف کرو, تو ابو بکر صدیق نے اسے معاف کیا اور ابو بکر صدیق نے اسے پہلے سے زیادہ چیریٹی دینا شروع کر دی. سو what I learned from Abu Bakr Siddiq's life is doing ihsan, going out of the way, showing excellence and forgiving others, especially relatives. تو آج جس صحابی کی بات کرنے والا ہوں, دنیا ان کے نام سے کانپتی ہے اور دنیا انہیں یاد کرتی ہے عمر دا جسٹ کے نام سے. ایون ویسٹ میں وہ فیمس ہیں اس نام سے, عمر دا جسٹ, اور نان مسلمز بھی ان کی اگزامپلز دیتے ہیں. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ عمر جس راستے سے تم جاتے ہو اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے, تم سے ڈرتا ہے. سو شیطان فلیز ویئر ایور عمر گوز. دس واز, یہ ہیبت تھی ان کی, یہ ان کے تقوی کی پاور تھی کہ شیطان بھی ان سے گھبراتا تھا, اور ہر وہ منافق, ہر وہ شخص جو ظاہر ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا وہ ان سے گھبراتا تھا. ان کے گورنرز ان کے جسٹس سے ڈرتے تھے. یہاں تک آتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ ایک بہت انڈیپینڈنٹلی ورک کرنے کی عادت رکھتے تھے, جو اس وقت شام کے گورنر تھے, ایون ہی واز اسکیئرڈ آف عمر بن الخطاب. سچ واز عمر رضی اللہ عنہ. تو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ آج ایسی باتیں بتاؤں گا which are going to inspire you and inshallah which are going to make you know more about this man, this great man. Umar radhiyallahu anhu, he accepted Islam in 6th year of prophethood. Before Islam, what kind of a personality Umar radhiyallahu anhu had? Let me tell you that Umar radhiyallahu anhu was a very learned man. He learnt poetry. He used to read a lot of poetry. He learnt reading and writing at a very early age. عمر صلی اللہ عنہ اپنے فادر کے کیملز کو ٹیم کیا کرتے تھے, ان کی حفاظت کیا کرتے تھے, اور عمر صلی اللہ عنہ بزنس کے ٹورز پہ بھی جایا کرتے تھے, شام خصوصاً, اور رومن سٹیز میں جایا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ ان کا ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کا بہت تھا. پھر صحرا میں انہوں نے بڑی زندگی گزاری. ظاہر ہے کہ اونٹوں کے ساتھ رات کو ہی یوز ٹو لک آفٹر دا کیملز, ہی یوز ٹو اسٹے ان دا ڈیزرٹ, ہی یوز ٹو گیز ایٹ دا اسٹارز اینڈ ہی یوز ٹو بی ان دا نیچر. اس لیے عمر صلی اللہ عنہ بہت زیادہ فطرت پہ تھے اور فطرتاً ایک جسٹس والے انسان تھے. ایون بیفور اسلام ان کا جسٹس بہت مشہور تھا. ایک بار ابو جہل, جس نے عبداللہ ابن مسعود صلی اللہ عنہ کو ایک بار گھوڑے پہ جاتے ہوئے لات ماری اور کہا کہ چرواہے, تجھ جیسے لوگوں سے ہمیں تیرا نبی ڈراتا ہے. یعنی مذاق اڑایا نا عبداللہ ابن مسعود کا کہ اپنی ٹانگیں دیکھ کتنی پتلی دبلی تیری ٹانگیں, اور تجھ جیسے لوگوں سے ہمیں محمد ڈراتا ہے. ڈرانے سے مراد ہے یعنی ہی اسکیئرز اس کہ اسلام کا غلبہ آئے گا اور اسلام ایک سویلائزیشن قائم کرے گا, روم کو فتح کرے گا اور شام کو فتح کرے گا. بہت مذاق اڑایا اس نے.
تو ظاہر عبداللہ بن مسعود اس وقت کچھ کر نہیں سکے کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنس کا حکم دیا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے پاس کر رہے تھے. ہی واز پاسنگ فرام دا سیم اسٹریٹ. عمر رضی اللہ عنہ وہ دیکھ رہے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود کو ہاتھ دیا اور ہاتھ دے کر اٹھایا. اینڈ دس از دی انسیڈنٹ بفور ہی واز اے مسلم. عبداللہ بن مسعود بہت حیران ہوئے اور پھر مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ آئی ایم شیور کہ پروفٹ کی دعا تمہارے حق میں پوری ہوگی. تو عمر رضی اللہ عنہ بہت ایک دم حیران ہوئے کہ یہ اس نے کیا بات کی ہے. اصل میں وی نو کہ عبداللہ بن مسعود وہ بات کر رہے تھے کہ پروفٹ نے ابو جہل اور حضرت عمر کے بارے میں دعا کی تھی کہ اللہ ان میں سے کوئی ایک دے دے, اٹ ول اسٹرینتھن اسلام. ان کے کیریکٹر ظاہر ہے کہ ابو جہل بھی ایک پڑھا لکھا آدمی تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اس کو ہدایت دے دیں, حضرت عمر کو ہدایت دے دیں, اسلام کو اسٹرینتھ ملے گی. ابو جہل اس قبیلے کا چیف تھا, بنو مخزوم کا, تو ظاہر ہے کہ اس کے آنے سے بھی وہاں پر اسٹرینتھ ملنی تھی, بٹ ہدایت حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے حصے میں تھی. سو حضرت عمر کا جو کریکٹر ہے اسلام لانے سے پہلے مشہور تھا کہ وہ جو بھی جسٹس کی بات آ جائے گی نا تو وہ اپنی فیملی کے اگینسٹ جا کے بھی اس بات کو کریں گے. کوئی بھی جسٹس کی بات ہوگی, جسٹ بات ہوگی, تو اس پر عمل ضرور کریں گے بھی اور کرائیں گے بھی. دیٹس دا ریزن کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ وین ہی ہرڈ دا قرآن, اس سے پہلے تو قرآن انہوں نے اتنا نہیں سنا تھا, لیکن وین ہی ایکچولی ایکسپیرینس دی ریسیٹیشن آف دا قرآن ہی واز سو انسپائرڈ اینڈ اٹ ایکچولی ٹچڈ ہز ہارٹ. تو دو واقعات آتے ہیں. ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کعبہ کے پاس قرآن پڑھ رہے تھے, تو حضرت عمر واز پاسنگ فرام دیر اور انہوں نے چھپ کے قرآن سنا, رات کا وقت تھا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک آیت پڑھ رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ قرآن تمہیں مشکل میں ڈالے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے دل میں جو بھی وسوسہ یا جو بھی ڈاؤٹس تھے اسلام کے بارے میں, وہ جو آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے وہ ڈاؤٹس ان سے کلیئر ہوتے جا رہے تھے, اور وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا کہ میرے دل میں یہ ڈاؤٹس تھے. سو ہی واز سو انسپائرڈ ایٹ دیٹ مومنٹ. ایک یہ واقعہ آتا ہے. دوسرا واقعہ بہت جو فیمس واقعہ ان کے کنورژن کا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے نکلے, ہاتھ میں تلوار پکڑے, تو راستے میں ان کے دوست ملے. انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو, یا اپنی بہن کی. بہت غصے میں گئے, دروازے سے سنا کہ قرآن ریسائٹ کیا جا رہا ہے, نوک کیا زور زور سے, بہن نے دروازہ کھولا, انٹر ہوئے, بہن کو مارا تک کہ تم کیا کر رہی تھی, کیا ریسائٹ ہو رہا تھا یہاں پہ, تم نے اسلام قبول کر لیا. بہن کی جب ثابت قدمی دیکھی کہ مار کھا کر بھی اس نے کہا کہ ہاں آمنت باللہ و رسولی, میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا, یہ ثابت قدمی دیکھ کے, اور ظاہر ہے کہ ان کو مار کے جب غصہ ٹھنڈا ہوا, ترس بھی آیا, تو انہوں نے کہا اوکے مجھے بھی سناؤ تم کیا پڑھ رہی تھی. بہن بہت حیران ہوئی, شوہر بہت حیران ہوا بہن کا, جو کہ ان کا کزن تھا حضرت عمر کا. بہرحال بہن نے پھر قرآن سنایا انہیں, اور سورہ طہ کی جو ہے وہ ظاہر کچھ ورسز ریسائٹ کی, اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جب سورہ طہ کی شروع کی چند ورسز جو ہیں ان پر غور کیا, جب انہیں سنا تو ایکچولی اسٹارٹیڈ ٹو کرائے اینڈ ہی سیڈ کہ یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتا, انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتا. اینڈ دیٹس وین ہی ڈیسائیڈیڈ کہ ہی نیڈس ٹو ایکسیپٹ اسلام بیکاز دس از حق. جتنے بھی دنیا کے انٹلیکچوئل آنیسٹ لوگ ہیں, چاہے وہ یوتھ میں ہو, چاہے وہ ایلڈرلی لوگ میں ہو, چاہے وہ نان مسلمس میں جو بھی ہوں, عمر صلی اللہ عنہ کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. یو کین بی انوالوڈ ان اینی تھنگ, یو کین بی اینی ون, لیکن اگر آپ انصاف پسند ہیں, اگر آپ جسٹس والے ہیں, اگر آپ انٹلیکچولی آنیسٹ ہیں, تو پھر قرآن کو حضرت عمر کی طرح سنیں اور حضرت عمر کی طرح پرکھیں. قرآن کو اس نظر سے نہ پرکھیں کہ اس میں مسٹیک نکالنی ہے, ادروائز آپ کو مسٹیکس ہی ملیں گی. اگر آپ میں تھوڑی سی بھی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے تو انشاءاللہ یو ول اینڈ اپ accepting that Islam is the truth, just like حضرت عمر صلی اللہ عنہ ended accepting that Islam is the truth. اور اس کے بعد وہ اتنے پکے مسلمان ہوئے, صحابہ کو اتنی اسٹرینتھ ملی ان سے کہ صحابہ اوپنلی پریچنگ کیا کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عمر کے فرزند بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, ان کا ایک کال میں آپ کو سناتا ہوں. he used to say کہ remember عمر often because the more you remember him the more you are reminded of justice because Umar was the most just. یعنی اپنے والد کے بارے میں الفاظ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کو تم جتنا ریممبر کرو گے تمہیں جسٹس یاد آئے گا, کیونکہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی جسٹس کرتے تھے, اپنی اولاد کو بھی فیور نہیں کرتے تھے جب جسٹس کا ایلیمنٹ آتا تھا.
So let me tell you one of his alqabat, al-Faruq. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا، اور الفاروق سے مراد ہے the one who distinguishes between good and bad. How powerful this لقب is. آج کے دور میں کوئی نوجوان ہے جس کو یہ لقب دیا جا سکتا ہے الفاروق. کوئی نوجوان ہے جو حلال و حرام کی بہت تمیز کرنے والا ہے، اگر تو ہے تو سلام ہے اس کو، اور کیا ہی بات ہے اس یوتھ کو جو ینگ ایج میں حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، جو ینگ ایج میں پہچانتا ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے، جو ینگ ایج میں سب کچھ ہونے کے باوجود، پاور ہونے کے باوجود، حسن ہونے کے باوجود، گلیمر ہونے کے باوجود، پرسنالٹی اچھی ہونے کے باوجود صبر کرتا ہے. So Al-Faruq was the title of Umar رضی اللہ عنہ, the one who distinguishes between right and wrong. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اور ہمیشہ ان کی سپورٹ میں آگے آگے، اور انفیکٹ کہ ہمیشہ ان کے ڈیفینس میں آگے آگے رہتے تھے. عمر صلی اللہ عنہ کے بہت سے واقعات آئی کین گو آن اینڈ آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، بٹ پرٹیکولرلی میں یہاں پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ آفٹر بیکمنگ اے کیلف ان کے کیا ظاہر اعمال تھے. ابو بکر صدیق مومنٹس بیفور ہز ڈیتھ وین ہی اناؤنسڈ دا کیلیفیٹ آف عمر صلی اللہ عنہ، تو ان سے پوچھا گیا کہ ابو بکر اگر اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ عمر کو کیلف بنا کے جا رہے ہیں جو کہ بڑے سخت طبیعت کے مالک ہیں اور تھوڑے رف ہیں، تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابو بکر سیڈ کہ میں اللہ کو یہ جواب دوں گا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بہترین شخص کو کیلف جو ہے وہ بنایا. امیجن دا ٹرسٹ and the wisdom of Abu Bakr Siddiq. In fact, Abdullah bin Mas'ud says about Abu Bakr Siddiq کہ دنیا میں 4 wise ترین لوگوں میں سے ایک ابو بکر صدیق ہیں. Why he is the most wise amongst the 4 people? Because he was so wise کہ اپنے بعد وہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو کیلف بنا کے گئے اور کتنا بڑا صدقہ جاریہ لے گئے. امیجن جو حضرت عمر کی ایڈمنسٹریشن میں ہو رہا تھا اس کا ثواب ابو بکر صدیق کو قبر میں پہنچ رہا، اور کتنے فروٹس انجوائے کیے ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کی. ظاہر ہے کہ صدقہ جاریہ تو انہی کا تھا ابو بکر صدیق کا، بیکاز ہی نامینیٹڈ ہم. حضرت عمر ڈیڈنٹ وانٹ ٹو بی اے کیلف، ان فیکٹ ہی رین اوے. جب حضرت ابو بکر صدیق کیلیفیٹ اناؤنس کرنے لگے تھے تو ہی رین اوے اینڈ ہی سیڈ کہ سلیکٹ امنگسٹ آل آف یو، جو یہاں کھڑے ہیں میں یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے بری کرو. وین ہی بیکیم اے کیلف ہی بیکیم سو سافٹ. لوگ سمجھتے ہیں، لوگ ہمیشہ نا حضرت عمر کی مثالیں دیتے ہیں سختی کے حوالے سے، سخت نیچر کے حوالے سے، غصے کے حوالے سے. ان فیکٹ آئی کین ٹیل یو سچ انسیڈنٹس. بیواؤں کی حفاظت کرنے والا شخص، راتوں کو اپنی نیند حرام کر کے نکلنے والا، مدینہ کی سڑکوں پہ پیٹرولنگ کرنے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا، خود اپنے کندھے پہ آٹے کی بوریاں لاد کے بیواؤں کو دینے والا انسان، جو اپنی قوم کے لیے اتنا زیادہ فیلنگ رکھتے تھے، اپنے لوگوں کے لیے. سچ اے لیڈر ہی واز کہ جب فیمن آیا، گریٹ فیمن، تو خود بھی کچھ اچھا نہیں کھایا، جسٹ سو دیٹ ہی کین فیل کہ واٹ ہز نیشن از گوئنگ تھرو. تو ہم ہمیشہ ان کی سختی کی مثالیں دیتے ہیں. ویئر ایز ٹو می آفٹر بیکمنگ کیلف ہی واز دا ون آف دا موسٹ سافٹ ہارٹیڈ پرسن. Yes, he was severe, he was stern when it comes to acting on Islam, when it comes to the element of justice, but in fact he was a very soft-hearted man. Let me tell you some stories. رات کو he used to roam the streets of Medina just to ensure کہ میں دیکھوں کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں آ رہی ہے. ان سے کیا مثال ملتی ہے؟ دنیا کے جتنے لیڈرز ہیں، آپ کسی بھی لیڈرشپ پوزیشن پہ ہو، always keep a check. لیڈر بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اے سی کے کمرے میں جا کر بیٹھ جانا اور بس باقیوں کے کام لگا دینا اور خود کچھ بھی نہ کرنا. لیڈرشپ سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ یو لیڈ فرام دا فرنٹ. ہی یوزڈ ٹو گو آؤٹ. ایک بار ایک اپنے سلیو کے ساتھ، عاصم نام تھا اس کا، اس کے ساتھ نکلے ہوئے تھے رات کو پیٹرولنگ میں. تو دیکھتے ہیں ایک جگہ جا کے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ہانڈی میں پانی، خالی ہانڈی میں پانی جو ہے وہ بنا رہی ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے اس سے اجازت لی کہ میں آپ کے قریب آ جاؤں. عورت نے اجازت دی. عورت کافی زیادہ ظاہر اپسیٹ تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے، آپ کے پاس کھانا نہیں بنا رہی. تو اس عورت نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا عمر سے. تو وہ عاصم جو تھے وہ ایک دم رپلائی کرنے آئے کہ کیا کہہ رہی ہو، تمہیں نہیں پتہ ہے امیر المومنین ہے. لیکن عمر صلی اللہ عنہ نے اسے چپ کرایا. عمر نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ عمر کو کیسے پتہ لگے گا کہ تم پر کیا حالت بیت رہی ہے. تو اس عورت نے کہا کہ کیا عمر نے تب نہیں سوچا تھا جب وہ کیلف بن رہا تھا کہ اسے کیسے پتہ لگے گا؟ حضرت عمر صلی اللہ عنہ اسی وقت خاموش کر گئے، استغفار کیا دل میں.
اسی وقت واپس مڑے, اپنے سلیو کے ساتھ گئے, بیت المال گئے, وہاں سے آٹے کی بوریاں اٹھائیں. آٹے کی بوریاں, بڑھاپے میں تھے, ان فیکٹ ہی واز این اولڈ مین ایٹ دیٹ ٹائم وین ہی بیکیم کیلب. اور ایک اولڈ آدمی آٹے کی بوری اٹھا کے میلوں دور تک جائے, اور آٹے کی بوری اٹھا کے شام کو وہاں پر پہنچے. سلیو راستے میں دیکھ رہا تھا, اور اس نے 2-3 بار حضرت عمر کہا کہ مجھے پکڑا دیں. تو حضرت عمر نے اسے ڈانٹا کہ قیامت والے دن میرا بوجھ تو اٹھائے گا, مجھے اٹھانے دے. حضرت عمر آٹے کی بوری کو وہاں لے کر پہنچے, اور عورت کے ساتھ خود جا کر کھانا بنایا. اور ان کے سلیو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کس طرح کا انسان ہے. یعنی اتنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی, اتنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی, اتنا ڈر اللہ کا, اتنی کانشیسنس, اتنی محبت اپنی رایا سے, اور اتنا ڈر کہ مجھ سے اس کا سوال نہ ہو جائے. تو وہ عورت بہت خوش ہوئی کہ یہ شخص کتنا بھلا ہے, یعنی کہ میرے ساتھ بنا رہا ہے, میرے ساتھ کام بھی کرا رہا ہے, اور میرے لیے لے کر بھی آیا بوری. تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ کاش تم ہی امیر المومنین ہوتے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ ہی اسمائلڈ, ہی لوورڈ ہز ہیڈ اینڈ ہی سیڈ کہ اچھا بولو. اینڈ ہی سیڈ کہ کل تم امیر المومنین کے پاس آنا مدد مانگنے, تم انشاءاللہ مجھے وہیں پاؤ گی. اور یہ کہہ کے وہ چل نکلے وہاں سے. Imagine the simplicity of the man. He didn't want any fame. He was a public servant and he always used to serve his people. ایک اور واقعہ میں آتا ہے کہ once he was out once again مدینہ کی اسٹریٹس میں اور پیٹرولنگ کر رہے تھے, تو ایک گھر میں سے بچے کی آواز آ رہی تھی, شیر خور بچے کی بہت اونچی آواز آ رہی تھی. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے پہلے تو اگنور کیا, لیکن جب آوازیں زیادہ آئیں تو پھر دروازے کو نوک کیا, اجازت چاہیے اندر آنے کی. تو وہاں انہیں اجازت ملی. تو حضرت عمر نے ماں سے کہا کہ یہ بچہ رو رہا ہے, تم اسے دودھ کیوں نہیں پلاتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ تو اللہ پوچھے گا عمر کو. تو انہوں نے کہا کہ عمر کا اس میں کیا قصور ہے؟ شی سیڈ کہ عمر نے ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ بچے کو جب وین کیا جائے گا, یعنی کہ جب ویننگ کی اس کی ایج آ جائے گی, یعنی کہ جب اسے ہم سالڈ فوڈ کھلانا شروع کریں گے, تب بچے کا بیت المال سے وظیفہ لگے گا. یعنی کہ ہم اسے ٹرین کر رہے ہیں, ہم دودھ اس لیے نہیں پلا رہے کہ جلدی یہ اس ایج میں آئے کہ یہ ویننگ شروع کرے اور یہ سالڈ کھانا شروع کرے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو اتنا افسوس ہوا. صحابہ کہتے ہیں کہ اس صبح حضرت عمر فجر کی نماز لیڈ کرتے ہوئے اتنا رو رہے تھے تلاوت کرتے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ ریسائٹ کیا کر رہے ہیں. اور ان کی وائف کہتی ہیں کہ ساری رات مصلی پر بیٹھ کے استغفار کرتے رہے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ, عمر نے پتہ نہیں کتنے بچوں کو ہلاک کر دیا, عمر کی پالیسیز نے پتہ نہیں کتنے بچوں کو ہلاک کر دیا. لک ایٹ دس. یعنی کہ ان کا قصور بھی ایسا کوئی نہیں تھا, پالیسیز اسی طرح بنتی ہیں, اور وہ بچہ کون سا وہاں پہ مر رہا تھا, لیکن اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ کتنے بچوں کو تو نے مار دیا ہوگا عمر بھوکا اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اور اللہ کے آگے استغفار کر رہے تھے. نیکسٹ ڈے اناؤنس کیا کہ یہ کنڈیشن میں ہٹا رہا ہوں, اور آج سے جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کا میں وظیفہ لگاؤں گا. ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ کہاں سے آیا دنیا میں؟ ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ عمر دا جسٹ, عمر رضی اللہ عنہ. ایک اور واقعے میں آتا ہے کہ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اپنی سٹوری سناتی ہیں, اور یہ وہ عورت ہیں جن کے 3 بچے ایک غزوہ میں, 3 لڑکے, میرے خیال جنگ یمامہ تھی غالباً, اس میں 3 ان کے بیٹے شہید ہوئے. یعنی امیجن کہ حضرت عمر کی سافٹنس اور جینٹلنس نے اس عورت کو کیسا تبدیل کیا. واقعہ کچھ ایسے ہے کہ اس عورت نے کہا کہ میں سعد بن ابی وقاص کی تیمارداری کے لیے گئی, اور سعد بن ابی وقاص بیمار تھے, ظاہر ہے کہ جب ان پر ایک بیماری آ گئی تھی, تو وہاں پر میں بیٹھی ہوئی تھی, تو سعد بن ابی وقاص اور ان کی وائف جو ہے وہ حضرت عمر کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو میں نے وہاں ایک واقعہ مینشن کیا کہ عمر سے زیادہ نرم دل آدمی میں نے نہیں دیکھا. وہ واقعہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آئی لاسٹ مائی بردر. ان کے بردر کی ڈیتھ ہو گئی, اور وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی. اینڈ شی ایکچولی روٹ اے پوئم فار ہم, اور وہ حج کے موقع پہ رویا کرتی تھی اپنے بھائی کو یاد کر کے, اور وہ پوئم اونچی پڑھا کرتی تھی. حضرت عمر صلی اللہ عنہ ونس سو ہر. باقی لوگ اس عورت کو ڈانٹا کرتے تھے کہ بس بھی کرو, چھوڑ دو, اتنا کیا روتی ہو. حضرت عمر نے ایک بار اس سے انٹریکشن کی. حضرت عمر اس کے قریب آئے اور کہا کہ اے عورت کیوں روتی ہے اتنی زیادہ؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے بہت غم ہے, میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی,
اور میں نے اس کے لیے ایک نظم لکھی. تو حضرت عمر نے کہا ذرا مجھے نظم تو سناؤ, محبت سے کہا. تو اس عورت نے حضرت عمر کو نظم سنائی اینڈ حضرت عمر اسٹارٹیڈ ٹو کرائے, ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اور حضرت عمر نے کہا کہ مجھے میرا بھائی زید یاد آ گیا, یعنی کہ جو ان کے بہت ہی چہیتے بھائی تھے, جو سبقت لے گئے تھے ان سے اسلام قبول کرنے میں بھی اور شہادت میں بھی. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ لوگوں اس عورت کو اکیلا چھوڑ دو, بے شک لوگ اپنے لوڈ ونس کو یاد کر کے روتے ہیں. یعنی اتنی جینٹلنس, اتنا کمپوزر, اتنی انڈرسٹینڈنگ, اتنی ٹالرنس. اینڈ دیٹ انسیڈنٹ چینج دیٹ وومن. شی سیڈ کہ نہ صرف میں نے رونا چھوڑ دیا بلکہ میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے امپریس ہو کے آئی مووڈ آن, کہ دیکھو انہوں نے بھی تو موو آن کیا ہے اپنی زندگی میں, کتنے حادثات کو دیکھا ہوگا. یہ ہوتا ہے طریقہ کسی کو اسلام کی طرف لانے کا, اور ظاہر ہے کہ کسی کو جینٹلنس کے تھرو انسپائر کرنے کا. سو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بہت رف تھے, لوگ کہتے ہیں حضرت عمر بہت سخت تھے, بٹ لک میں نے آپ کو جینٹلنس کا ایک واقعہ سنایا حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا. حضرت عمر صلی اللہ عنہ چونکہ بہت زیادہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے. ڈو یو نو کہ ان کی رنگ پر یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی, یہ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر کی جو کتاب ہے اس میں مینشنڈ ہے. آن ہز رنگ واز ریٹن دا ورڈس انف از ڈیتھ ایز اے ریمائنڈر ٹو یو او عمر. اے عمر, ڈیتھ تیرے لیے کافی ہے ایز اے ریمائنڈر, اس لیے ہر وقت تیار رہے. سو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نہ صرف جج تھے بلکہ وہ بہت زیادہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو ریمائنڈر دیا کرتے تھے, اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ٹالرنٹ تھے. کئی واقعات سے پروو ہوتی ہے ان کی ٹالرنس. جب وہ صحابہ سے ظاہر ہے کہ کسی میٹر پہ آرگیو کرتے تھے ان کی ٹالرنس بہت واضح تھی. جب وہ کوئی ڈیسیجن لیتے تھے ان کی ٹالرنس بہت واضح تھی. ان کی ٹالرنس اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے کہ ایک صحابیہ خولہ, ہر نیم واز خولہ بنت ثعلبہ, اور یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں, جنہوں نے اپنے ہسبینڈ کی کمپلینٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی, اور اللہ نے آیات نازل کی کہ اللہ نے اس عورت کی صدا سن لی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تعریف کیا کرتے تھے ان کی کہ تمہاری وجہ سے پوری ورس ریویل ہو گئی. تو حضرت عمر بھی ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے. ایک بار حضرت عمر مارکیٹ میں تھے تو خولہ آئیں ان کے پاس, اور خولہ نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر, جب تو بچہ تھا اور تو عمر تھا, عمر دا بوائے, تب بھی میں تجھے جانتی تھی, پھر تو عمر بن گیا, اور اب تو عمر امیر المومنین بن گیا. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے, اور اپنے احکامات اور اپنے جو فرائض ہیں ان کو کبھی نہ بھولیو, اور اپنے رائٹس کو اور اپنے لوگوں کے رائٹس کو کبھی نہ بھولیو. ارد گرد کے جو صحابہ تھے, جو لوگ تھے, وہ آئے اور کہنے لگے کہ عورت امیر المومنین سے اتنی سختی سے بات کرتی ہے. تو حضرت عمر نے انہیں روک دیا, اور حضرت عمر نے کہا ڈونٹ یو نو ہو شی از. یہ خولہ ہیں جن کی وجہ سے قرآن میں ایک سورت نازل ہوئی, اور جن کی صدا عرش تک پہنچی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. دس از دی ٹالرنس. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے آگے حاکم وقت لیڈر کے آگے بولتی ہے. ٹالرنس چیک کریں ان کی, اور ادب چیک کریں ان کا. پھر وہ واقعہ کہ ایک عورت جس نے چیلنج کر دیا تھا حضرت عمر صلی اللہ عنہ کہ آپ نے یہ فتویٰ غلط دیا, آپ کی رائے غلط ہے. حضرت عمر نے اسے سنا, اپنی رائے تبدیل کی, اور دوبارہ سے جو ہے اپنی رائے قائم کی. اینڈ ہی سیڈ کہ عمر غلط کہتا ہے اور عورت بالکل ٹھیک کہتی ہے. امیجن, ایگو میں نہیں آئے, اور کتنا زیادہ اسلام کے لیے ہی یوز ٹو ڈو ایوری تھنگ فار دا سیک آف اللہ, فار دا سیک آف اسلام. سو دس شوز ہز ٹالرنس. another incident, a great incident, جس سے ثابت ہوتا ہے ان کی سمپلسٹی, ان کا لو فار اللہ اینڈ ہز رسول, اور ان کی ٹالرنس. جب جیروسلم میں, ظاہر جیروسلم جب فتح ہوا تو کرسچن پریس نے کہا تھا کہ امیر المومنین آئیں گے, مسلمانوں کا خلیفہ آئے گا تو چابی اسے دیں گے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ گئے, بہت لمبا سفر کر کے گئے, اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ دور سے کون آ رہا ہے تو حضرت عمر اونٹ کو چلانے والے تھے, اور اونٹ پہ سلیو بیٹھا ہوا تھا. دس از دا جسٹس, کہ انہوں نے سلیو کے ساتھ سواری کو شیئر کیا, صرف اسے چلاتے نہیں رہے بلکہ اسے بھی بٹھایا سواری پہ. حضرت ابو عبیدہ بن جرح جو گورنر تھے, انہوں نے دور سے جب دیکھا تو انہوں نے حضرت عمر کو ایڈوائز کرنا چاہی قریب جا کے کہ امیر المومنین شرٹ تبدیل کر لیں, آپ کی شرٹ کیچڑ لگی ہوئی ہے, آلودہ ہو چکی ہے, تو ذرا اس کو صاف شرٹ میں آپ کو دیتا ہوں, آپ چینج کر لیں. عمر بن الخطاب غصے ہو گئے اور کہا کہ ابو عبیدہ مدینہ سے کتنا دور آ گیا ہے تو, یعنی مدینہ کی فلاسفی, سمپلسٹی کی فلاسفی سے اتنا دور آ گیا ہے تو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کیچڑ آلودہ اور مٹی آلودہ شرٹس پہننے لگ جائیں.
اس کا مطلب وہ ایک پوائنٹ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ عزت اور آنر دین میں ہے, اسلام میں ہے, کپڑوں میں عزت اور آنر نہیں ہے. اور اگر کپڑوں سے تو عزت اور آنر لینا چاہے گا تو پھر ذلیل و خوار ہو جائے گا. یہ ہم لوگ کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. یس گارمنٹس ڈو میٹر, یس اچھے کپڑے پہننے چاہیے, صاف ستھرے پہننے چاہیے, لیکن یہ عقیدہ اگر آپ بنا لیں گے کہ کپڑوں کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کریں گے اور اسلام کے بارے میں آپ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوں گے, تو پھر یقین جانیے کہ ذلت ہمارا مقدر بنے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہیوملیٹ کر دے گا. یہ فلسفہ وہ بتانا چاہ رہے تھے. اور پھر جب اس کے قریب گئے پریسٹ کے, تو پریسٹ ان کی ہیوملٹی دیکھ کر حیران رہ گیا. اور پھر پریسٹ نے انہیں آفر کی کہ آپ نماز چرچ میں پڑھ لیں, ہمارا چرچ ہے, میں آپ کو جائے نماز بچھا دیتا ہوں. تو حضرت عمر مسکرائے اور کہا کہ نہیں, اگر میں نے چرچ میں نماز پڑھ لی تو لوگ کل کو اس چرچ پہ قبضہ کر لیں گے, اسے مسجد سمجھ کے کہ امیر المومنین نے نماز پڑھی تھی, تو میں نہیں چاہتا تم لوگوں کے ساتھ ہی ہو. امیجن دا ٹالرنس. پھر ایسا بیان کیا وہاں پہ مائنورٹیز کے اوپر, کہا اس پریسٹ کو جاتے ہوئے کہ تمہیں پتہ ہے ذمی کون ہوتا ہے, تم ہمارے ذمی ہو. تو اس نے کہا کون ہوتا ہے؟ ہی سیڈ کہ تمہاری پوری ذمہ داری ہے ہم پہ, وی ہیو ٹو پروٹیکٹ یو, جتنا تم ہمیں جزیہ دیتے ہو. جزیہ از نتھنگ بٹ اسٹیٹ ٹیکنگ اے ویری ویری مائنر ٹیکس فرام دا نان مسلمس ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دیم, ٹو گیو دیم پروٹیکشن. یہ اسٹیٹ کی طرف سے ایک ٹیکس ہے, اسلام میں جزیہ سسٹم ہے. ہی سیڈ کہ یو آر گوئنگ ٹو پروٹیکٹ اس. حضرت عمر سیڈ ناٹ سیڈ پروٹیکٹ اس, بلکہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ذمی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا, اور جس نے ذمی کو قتل کیا تو قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا, اور قیامت والے دن میں اس کا گریبان پکڑوں گا. وہ پریسٹ اتنا حیران ہوا کہ یہ کہا آپ کے نبی نے. رومنس تو جب ہم پہ حکومت کرتے تھے تو وہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے, وہ تو غریب لوگوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے تھے. تو دین ہی سیڈ کہ اب مجھے سمجھ آئی کہ تم نے کیسر اور کسرا یعنی سیزر کو اور پرشین کنگ کو کیوں تم نے شکست دی. بیکاز آف دس ہیوملٹی یو آر ناٹ لائک ادر کنگس, یو آر اے مین آف ورڈز اینڈ اے مین آف جسٹس. اور پھر ایک واقعے میں آتا ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ ایک بار ایک اسٹریٹ سے گزر رہے تھے, وہاں پر ایک یہودی, ایک بوڑھا یہودی, an old Jew was sitting over there and he was almost crying. حضرت عمر صلی اللہ عنہ stopped right there and he asked کہ تم اس طرح کیوں رو رہے ہو اور اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو. He said کہ دیکھو مسلمانوں کو, and he was a blind man. He said کہ جب تک میں جوان تھا میں جزیہ دیتا تھا, میں محنت کرتا تھا, میں نے اسٹیٹ کے لیے اس کی انکم, اسٹیٹ کی انکم بڑھانے کے لیے محنت بھی کی, جزیہ بھی دیا. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اندھا ہو گیا ہوں, اب میں جزیہ کہاں سے دوں, لیکن مسلمان اب بھی مجھ سے جزیہ لیتے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ right then he changed this policy. He said کہ بوڑھے لوگ جو کہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں ان کے لیے کوئی جزیہ نہیں. And he came back home, he brought some blankets and brought some clothes for the old man and some money from بیت المال, اور انہوں نے اس کو وہ دیا. اور پھر حضرت عمر مسکرائے, اس کے لاکٹ کی طرف جب دیکھا اور کہا کہ تم یہودی ہو, تم جیو ہو, and he said yes. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ دیکھیں, ایون دو ہی نیو کہ وہ جیو ہے, پھر بھی اس کی ہیلپ کی. عمر دا جسٹ, یہ نہیں کہا کہ جی یہ تو نان مسلم ہے, یہ نہیں کہا کہ یہ تو یہودی ہے, بیکاز انسانیت سے محبت, اللہ کے لیے, انسانوں کی خدمت, کس کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو. وہ شخص اتنا حیران ہوا, اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے ساتھ جو شخص کھڑا تھا اس نے کہا یہ امیر المؤمنین ہے. اور وہ شخص ایک دم ہل گیا, امیر المؤمنین, اینڈ ہی واز سو ہیپی. اس نے دعائیں دی حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو. سو حضرت عمر صلی اللہ عنہ لوگوں کی دعائیں لینے والے, ٹالرنس والے. اور پھر جب ایک گریٹ فیمن آیا 638 CE میں, تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے لیے ان کا غلام اونٹ کو ذبح کر کے بیسٹ پارٹ لے کر آیا غلام کا, یعنی بیسٹ گوشت جو تھا. حضرت عمر نے جب اس کو دیکھا غصے ہو گئے, گوشت کو دور پھینکا اور کہا کہ لوگوں کے لیے تو تم دوسرے والا گوشت لے کر جاتے ہو, میرے لیے بیسٹ پارٹ لے کر آئے ہو, چلے جاؤ یہاں سے, میں نے نہیں کھانا, میرے لیے آئل اور بریڈ لے کر آؤ, میں وہی کھاؤں گا. اور حضرت عمر اتنا ویک ہو گئے تھے, فیمن میں اتنا ویک ہو گئے تھے, صحابہ سمجھاتے تھے کہ امیر المومنین آپ تو کھائیں, آپ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے. تو کہتے تھے ہاؤ کین آئی know how my people are feeling when I don't go through the same conditions. اتنا جسٹس, اتنی محبت لوگوں کے ساتھ. and then dealing with Christians and dealing with other people with justice. ایک شخص کرسچن ایجپٹ سے حضرت عمر کے پاس آتا ہے ٹریول کر کے, شکایت لے کے, اور کہتا ہے کہ میں نے عمر بن العاص جو کہ گورنر ہیں ایجپٹ کے آپ کے,
ان کے بیٹے کے ساتھ ایک ریس لگائی, گھوڑے کی ریس لگائی. گھوڑے کی تھی یا کسی اور جانور کی تھی, اور وہ ریس میں جیت رہا تھا کہ راستے میں اس شخص نے آ کر مجھے مارا, اور اس شخص نے مجھے یاد دلایا کہ میں مکرم ہوں, میں بیٹا ہوں, اس کا کنگ کا بیٹا ہوں, یعنی گورنر کا بیٹا ہوں. ہاؤ کین یو ون فرام می؟ تو میں اس کی شکایت لے کر آیا. حضرت عمر نے اسی وقت لیٹر لکھا, بلایا عمر بن العاص کو کہ بیٹے کے ساتھ آ جاؤ. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی کہ یہ کیا ہو گیا, اور وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں تم نے کیا کیا, اور بیٹا شرم سے سر جھکا لیتا ہے اور سمجھ جاتے ہیں. مدینہ پہنچتے ہیں, وہ کرسچن بھی موجود ہوتا ہے. حضرت عمر اسے ڈنڈا دیتے ہیں, کہتے ہیں بدلہ لو, مارو اسے. سب حیران رہ جاتے ہیں, جسٹس کا ایسا سسٹم, ایسی مثال. کہا مارو اسے, وہ مارتا ہے, اپنا بدلہ پورا کرتا ہے. پھر کہا یہ ڈنڈا لو اور اب اس کے باپ کو مارو, عمر بن العاص. ایوری ون از شاکڈ. عمر بن العاص دا گریٹ صحابی, ان کو بھی مار پڑے گی. ہی سیڈ یس, کیونکہ اس نے تربیت ٹھیک نہیں کی, اس نے کیوں نہیں سکھایا اپنے بیٹے کو کہ رایا سے ایسے بات نہیں کرنی. اور پھر وہ شخص شرمندہ ہو, اس نے کہا کہ نہیں ان کو میں نہیں ماروں گا, اور پھر اس نے چھوڑ دیا انہیں اور وہاں سے چلا گیا. دس از عمر دا گریٹ. اور لاسٹلی بردرز اینڈ سسٹرز, عمر رضی اللہ عنہ کے کوٹ کیا ہی اعلیٰ مثالیں ہیں. ان کی دعاز آپ چیک کریں, آپ حیران رہ جائیں. ان کا وزڈم, ان کی فورسائٹ, ان کو الہام ہونا. بہت سی قرآن کی آیات حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے سوال کرنے پہ نازل ہوئیں یا ان کے ایک مشورے پہ نازل ہوئیں. امیجن دا اسٹیٹس ہی ہیڈ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک بار خطبے میں کھڑے تھے اور عمر صلی اللہ عنہ رونے لگ گئے جمعے کا خطبہ دیتے دیتے. صحابہ حیران ہوئے کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے, پرشیا بھی فتح ہوا ہے تو خوشی کی بات ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ سیڈ کہ مجھ میں تھوڑا سا پرائیڈ آ گیا تھا, اور پھر میں نے یاد کیا کہ میں اونٹوں کی گوبریں صاف کیا کرتا تھا, اور عمر کچھ بھی نہیں تھا, لیکن آج دنیا کی آدھی سلطنت آلموسٹ اللہ نے عمر کو دے دیا. تو میں نے اپنے آپ کو وہ موقع یاد کرایا کہ یو ور نتھنگ. اینڈ دین ہی سیڈ دیز ہسٹوریکل ورڈز. ہی سیڈ کہ لوگوں یاد رکھو, اسلام گیو یو آنر, اسلام نے تجھے آنر دیا, اور اگر کہیں اور تلاش کرے گا یو ول بی ہیوملیٹڈ. مائی ڈیئر یوتھ, دس از فار یو, دس از فار اس. سنت کو چھوڑ کے, صحابہ کو چھوڑ کے, اسلام کو چھوڑ کے کسی اور کو آئیڈیل بنائیں گے, ان کے ویز میں عزتیں تلاش کریں گے, ان کے ویز میں ہم سمجھیں گے کہ ہمارا سکسیس ہے, وی ول بی ہیوملیٹڈ بائی اللہ, اینڈ وی آر بینگ ہیوملیٹڈ. یاد رکھیں, وی ہیو گاٹ دا بیسٹ پیپل, وی ہیو گاٹ دا بیسٹ بک, وی ہیو گاٹ دا بیسٹ مین, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ. My request to all of you is study the سیرہ of the صحابہ, take them as ideals. عمر the just کے بارے میں مزید پڑھیں, حضرت عمر کو اپنا آئیڈیل بنائیں. جزاکم اللہ خیر for listening. انشاءاللہ see you in the next episode. Till then take care. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.